السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عدنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی سی ورلڈ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت کے بارے میں۔ رمضان المبارک کے روزے کی جو فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان میں سے مختصر سے فضائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی یعنی گناہوں سے بچنے والے بنو۔ اس آیت سے ہمیں روزے کا اصل مدعا بھی سمجھ میں آتا ہے، یعنی روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ اب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ روزے کی تعریف کیا ہے، روزہ کس کو کہتے ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو یہ آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ روزہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکے رہنے اور اپنے شہوت پر قابو رہنے کا نام ہے۔ اور دیگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکے رہنے اور اپنے شہوت پر قابو رہنے اور دیگر برائیوں سے بچے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں روزے کے رکن کے بارے میں۔ تو روزے کے 3 رکن ہیں۔ نمبر 1 نیت۔ نیت اس لیے کیونکہ بغیر نیت کے کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 2 پر ہے رکنا، یعنی کھانے پینے اور روزہ کو توڑ دینے والی دیگر چیزوں سے رکنا۔ اسی طرح نمبر 3 پر ہے وقت، یعنی یہ نیت اور رکنا طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کے وقت میں ہو۔ اسی طرح بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیے کہ اللہ نے میرے اوپر روزوں میں سے کون سے روزے فرض کیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے۔ اس نے کہا کہ کیا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی روزے فرض ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مگر یہ کہ نفلی روزے رکھو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک کے روزے تو لازمی رکھنے چاہیے کیونکہ یہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں غیر رمضان میں نفلی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آئیے اب ایک اور حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر میں اپنے بات ختم کر رہا ہوں۔ روزے کی فضیلت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ ایک حدیث ہی کافی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، لہٰذا روزے دار کو چاہیے کہ وہ نہ تو فحش کلامی کرے اور نہ جاہلوں جیسا کوئی کام کرے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے کوئی گالی دے تو اس کو 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزے دار اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات میرے لیے چھوڑنا ہے، لہٰذا روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ لوگوں کو بھی روزے کی فضیلت کا اندازہ لگ گیا ہوگا۔ رمضان کا یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا۔ اسی مہینہ کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی مہینے میں شیاطین بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ روزہ قیامت کے دن روزے دار کے لیے سفارش کرے گا۔ اسی طرح جنت کے 8 دروازوں میں سے ریان نامی ایک دروازہ روزے داروں کے لیے خاص ہے، جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں نا وہ لوگ جو اس بابرکت مہینہ میں تلاوت قرآن، ذکر الہی، قیام اللیل، صدقہ و خیرات اور دیگر بھلائی کے کاموں کو انجام دے کر اپنے لیے بہترین زاد آخرت تیار کر لیتے ہیں، اور کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس بابرکت والے مہینے کو نیکی کے بجائے برائی کے کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو اس رمضان المبارک کے مہینے میں 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔